جو 2 روزہ کانفرنس رہی کیسا یہ تجربہ رہا 2000 کے مقابلے میں یہ کانفرنس کتنی ہیوج تھی؟ اس سے اب آگے پاکستان کو مزید کیا کیا فوائد حاصل ہونے جائیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اس کانفرنس میں کیونکہ پاکستان میں کانفرنسز بہت ہوتی رہی ہیں، منرل کے حوالے سے یہ دوسری بڑی کانفرنس ہے، 2023 میں بھی ایک ہوئی تھی۔ میں نے اپنے تجربے میں پہلی دفعہ اتنی فورن انٹرسٹ میں نے دیکھی کہ جس میں مختلف ممالک سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے منرل سیکٹر میں جو باہر کی دنیا ہے اس کو سیریسلی دیکھ رہی ہے اور اس میں انویسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو یہ تو میرا پہلا ایک تجربہ رہا اس کانفرنس سے اور لوگوں کی بڑی دلچسپی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے، جیسے آپ نے بتا دیا، ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ جی ایس پی جیولوجیکل سروے آف پاکستان ایک ادارہ جو کہ کافی بہتر کام کر رہا ہے لیکن بہترین کارکردگی کے لیے اس کے ایم او یوز ہوئے۔ برٹش جیولوجیکل سروے کے ساتھ، اسی طرح چائنیز جیولوجیکل سروے کے ساتھ، اسی طرح جو ہے تو رشین جیولوجیکل سروے کے ساتھ۔ تو یہ ساری کولیبوریشنز بہت فروٹفل ثابت ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں، اور میں اسے بڑا مثبت دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی بتائیے گا جو مختلف جو کمپنیز کے ایم او یوز ہیں، اب یہ ایم او یوز پر سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکوڈک پر تو باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، اور پہلی جو پروڈکشن ہے وہ 2028 میں متوقع ہے۔ یہ بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ ابھی جو نئے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اس پر پھر معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ جو جیولوجیکل سروے ہے، چائنیز کمپنیز کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں، جو ساؤتھ افریقہ نے ڈیجیٹلائزیشن میں اپنی ایک اس وقت سنجیدگی کو اور انٹرسٹ کو شو کیا، رشین کمپنیز کے ساتھ جیو سائنٹیفک ریسرچ کے ایم او یوز ہوئے ہیں، تو اب یہ کس طرح سے آگے معاملات بڑھیں گے؟ مائننگ اور ایکسپلوریشن کتنی اور کب سامنے آتی رہے گی؟ ایم او یوز تو ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آگے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے۔ یہ سارے ایم او یوز، فار ایگزامپل اگر آپ یہ ڈیجیٹائزیشن کو ہی دیکھ لیں، جو ڈیٹا کی ہم ڈیجیٹائزیشن کریں گے اور ہمارے جیولوجیکل میپس اور ہمارا منرل کے حوالے سے ڈیٹا پبلک ہوگا، معدنیات کا ڈیٹا جب پبلک ہوگا تو ڈیفینیٹلی انویسٹر کو وہ نظر آئے گا، کہیں سے بھی دنیا میں ایکسیس کر سکیں گے، اور ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی، ایک اوپننس آئے گی ڈیٹا سیٹس میں، اور انویسٹر کو آسانی ہوگی ڈیسیجن لینے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو رشین جیولوجیکل سروے، اب ان کی ایک بہت بڑی ایکسپرٹیز ہے ایئر بورن ڈیٹا کلیکشن میں۔ پاکستان اس وقت تھوڑا سا جہاں لیک کرتا ہے ایکسپلوریشن میں بھی، وہاں پہ ایئر بورن جو ڈرون کی مدد سے، جو ہیلیز کی مدد سے ہم ڈیٹا ایکوائر کرتے ہیں، تو وہ ایک ٹیکنالوجی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے اگر ہم جوائنٹ وینچر بنائیں گے، بلکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہونے بھی جا رہا ہے، ایم او یو کے انڈر ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں رشین جو یہ جیولوجیکل سروے ہے، وہ جیولوجیکل سروے پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے نارتھ میں کچھ اس طرح کے ایئر بورن سروے کرے گا۔ تو یہ سارے ایم او یوز آگے ایگریمنٹس میں کنورٹ ہوں گے، اور وہ ایگریمنٹس آگے پھر ظاہری بات ہے پریکٹیکل، لیکن معدنیات کا شعبہ تھوڑا صبر آزما ضرور ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیرک گولڈ، ریکودک کا جو پروجیکٹ ہے، ان کے جو سی ای او مارک بیسٹو نے کہا کہ یہ پروجیکٹ، اس میں 6 بڑے ذخائر پورے جو ان کی ایکسپلوریشن لائسنس اس میں موجود ہیں، جس میں ایک ذخیرہ اگر وہ پورا ایکسپلائٹ کریں گے تو اس پہ 30 سال تک یہ اس سے پروڈکشن لیتے رہیں گے، اور 30 سال میں اس کو وہ کنکلوڈ کر پائیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی کے اب 5-6 اور انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا، تو مطلب یہ منصوبہ 100 ایئرز، ایک سینچری لانگ ہو سکتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان سارے ایم او یوز کو میٹیریلائز ہونے میں اور پروڈکشن آنے میں، آنے والے ہم بہت زیادہ اگر جلدی نہ ایکسپیکٹ کریں تو 10 سال تو لگیں گے کم از کم کہ یہ سارے منصوبے میٹیریلائز ہو جائیں، لیکن اس کے بعد جب یہ چلیں گے تو یہ سینچریز کی بات ہے، اور بہت بڑا بزنس پاکستان میں ڈیولپ ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔